السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین گرامی، ہمارے ملک میں بلکہ دنیا بھر میں اب ایک ایشو جو چل رہا ہے، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کے وقت ان کی کیا عمر تھی، اس کو لے کر ہم نے حالانکہ ڈیٹیل میں اس بارے میں ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کو اپلوڈ کیا اپنے چینل پر، اس کے لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے، وہاں سے آپ دیکھ لیں، ساری باتیں اس میں سمجھائی ہم نے۔ ہمیں جو آج آپ کے سامنے ایک پیغام دینا ہے، جو یہ کلپ ہم نے تیار کی، جو ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ ان حالات میں ایک مسلمان کیا کرے، تو 3 کام ہیں جو ایک مسلمان، چاہے وہ دیہات کا ہو، غریب ہو، شہر کا ہو، امیر ہو، جیسا بھی ہو، تو وہ یہ 3 کام کریں لازماً، تاکہ اس جیسی باتیں اور بھی اگر آئیں تو ہم اچھے سے مقابلہ اس کا کر سکیں۔ تو وہ 3 پیغام ہمیں دینا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں دوستو بزرگوں کہ ہمارے ملک میں اس طریقے کے ایشوز جو اٹھائے جاتے ہیں، دراصل حکومت کی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے آئے دن کوئی بھی نیتا ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، یا کوئی بھی آدمی ہوتا ہے، کبھی وہ مسلمانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، غیروں میں سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی کو بھی مہرہ بنا کر بس اس سے کچھ ایسے بیان دلوائے جاتے ہیں، کچھ ایسے ایشوز اٹھائے جاتے ہیں کہ حکومت کی ناکامیاں اس کے تحت چھپ جاویں، لوگ اس میں لگ جاویں، اور جو اصل ایشوز ہیں ان سے لوگوں کی نگاہ ڈائیورٹ ہو جائے۔ تو ہمیں دوستو بزرگوں کرنا کیا ہے کہ جو اسلام کی صحیح باتیں ہیں، پہلی چیز یہ اسلام کی صحیح باتیں، جو اوتھنٹک باتیں ہیں، جو صحیح سورسز سے ہم تک پہنچی ہیں، قرآن کی باتیں ہوں، حدیث کی باتیں ہوں، فقہ کی باتیں ہوں، مسائل کے اعتبار سے دین کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ہم اوتھنٹک طریقے سے جاننے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا کام، چاہے وہ ہمارے ویورز اگر مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اپنے مذہب کی جو بھی باتیں ہیں ان کو اصل جو سورسز ہیں اس کے، تو جو اصل مآخذ ہیں، اصل مصادر ہیں، اصل سورسز ہیں، وہاں سے آپ صحیح باتیں جاننے کی کوشش کریں۔ ہوتا کیا ہے آج کل جو یہ یوٹیوب بھی ہے نا، یا جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں، ہر ایک اس میں دین کا بہت بڑا جانکار بنا بیٹھا ہے۔ جو مرضی آپ دیکھیں، آپ چینل پر کوئی بھی چیز سرچ کریں گے تو پتہ نہیں وہ کون ہے، ایمان والا بھی ہے، غیر ایمان والا ہے، عالم مفتی ہے بھی یا نہیں ہے، کیسا ہے، بس دین کے نام پر وہ اپنی باتیں چلا رہا ہے، جس کی مرضی وہ۔ اب آج کل کیا ہے، آپ نے چینل تیار کیا ہے، آپ نے کوئی چیز بولی ہے، بس وہ چیز وائرل ہو گئی۔ اب اگر آپ نے وہ غلط بات بولی ہے تو وہ اگر آپ کے 1000 لوگ دیکھنے والے ہیں، آپ کے 1 لاکھ سبسکرائبر ہیں، 2 لاکھ سبسکرائبر ہیں، تو آپ 2 لاکھ لوگوں تک وہ ان اوتھنٹک غلط چیز آپ پہنچا رہے ہو۔ سب تو غلط کام کر رہے ہیں، ان سب کا گناہ آپ کے کھاتے میں بھی جا رہا ہے۔ اس لیے دیکھنے والے بھی دھیان رکھیں کہ ہم اوتھنٹک چیز دیکھیں، اور جو بھی اپلوڈ کرنے والے بھی لوگ ہوں نا، وہ بھی اوتھنٹک چیزیں اپلوڈ کرنے کی فکر کریں۔ سب سے پہلا پیغام کہ آپ دین کی باتیں اوتھنٹک سورسز سے وصول کرنے اور حاصل کرنے کی کوشش کیا کریں، پہلی بات۔ اور دوسری چیز، ہم اپنے خاص طور سے اپنے ایمان والے بھائیوں سے، مسلمانوں سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتیوں سے یہ پیغام ہم دیں گے کہ وہ سچے عشق رسول کا ثبوت پیش کریں۔ صرف دعوے کر دینا، نعرے لگا دینا، کچھ جھنڈیاں اپنے گھروں پہ لگا دینا جس سے آپ کو یہ بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ آپ سچا عشق رسول اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے لباس پوشاک کے ذریعے، اپنی تجارت کے ذریعے، اپنی عبادتوں کے ذریعے، اپنی چال چلن کے ذریعے سے، اپنے نکاحوں کے ذریعے سے، اپنے موت میت کے ذریعے سے، اپنے خوشی کے ذریعے، اپنے غم کے جتنے بھی آپ کو موقع زندگی میں آتے ہیں، آپ سچا عشق رسول اس میں پیش کریں۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کے، اپنے لائف کے ڈپارٹمنٹ میں کہیں پر بھی نہ چھوڑیں۔ آپ کے چلنے سے اسلام جھلکے، آپ کے بات کرنے سے لگے کہ یہ نبی کا سچا عاشق ہے۔ جتنے بھی کام کریں، آپ کی تجارت لوگوں کی دعوت کا ذریعہ بنے، آپ کا جو بھی آپ کام کریں وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عشق کا مظہر ہو، اس کا ہمیں ثبوت دینا ہے۔ یہ دوسرا کام۔ اور تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہم عملی طور پر اپنی زندگی میں لائیں، جو اسلام کی صحیح باتیں ہیں، جو عملی طور پر اپنی زندگی میں لائیں گے، تو تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ اسلام کی باتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جو اخلاق ہیں، پیارے پیارے اخلاق ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیروں کے ساتھ، دوسرے مذہبوں کے ساتھ جو سلوک رہا ہے، جو آپ کا تعامل رہا ہے، جو آپ کے اخلاق ہیں، وہ ہم اپنے برادران وطن تک پہنچانے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ابھی ہو کیا رہا ہے، اسلام کو غلط طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو غلط طریقے سے پہنچایا جا رہا ہے، بلکہ اس طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب یہ مارو کاٹو لوگ ہیں، بس ان کو قتل کی، جہاد کی بس ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کے مدرسوں میں پتہ نہیں کیا سکھایا جاتا ہے، ان کی مسجدوں میں لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ کوئی بھی صحیح بات غیروں تک، غیر مسلموں تک، ہمارے برادران وطن تک، ہمارے ہندو بھائیوں تک صحیح پہنچائی نہیں جاتی ہے، اس کی کوششیں بھی نہیں ہوتی۔ ہم غیر مسلموں کو اپنی مسجدوں میں لائیں، بتائیں کہ ہم مسجد میں کیا کرتے ہیں، ہم جو اذان دیتے ہیں اذان کے الفاظ کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہمارے نبی کی صحیح سیرت کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، ہمارے نبی کے زمانے میں صحابہ کیسے رہتے تھے، ان کا رہن سہن کیسا تھا،
ہمارے نبی کی سادگی، ہمارے نبی کے وہ اخلاق، ہمارے نبی کا دنیا سے جو بے رغبتی کا ماحول تھا، یہ ساری چیزیں یہ سچے طریقے سے، صحیح طریقے سے کتابوں کے ذریعے، پمفلیٹ کے ذریعے، یوٹیوب چینل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، جس طریقے سے بھی ہم کر سکتے ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیریکٹر تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، اسلام کی جو صحیح باتیں ہیں، وہ ہم امت تک اور خاص طور سے اپنے برادران وطن تک اور دیگر فرقے والے جو بھی لوگ ہو سکتے ہیں ان تک پہنچانے کی اس کی کوشش کریں۔ یہ 3 کام کریں۔ خلاصہ کیا ہوا؟ صحیح معلومات ہمیں حاصل کرنا ہے صحیح طریقے سے۔ دوسرا، وہ سب چیزیں اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اور تیسرا، جو کچھ ہم پڑھیں سیکھیں، جو کچھ اپنی زندگی میں لائیں، ان کو دوسرے جو ہمارے برادران وطن ہیں ان تک بھی صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے پہنچانے کی ہمیں فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے کام ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔